السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عزیز طلبہ، اللہ تعالیٰ کی ذات سے امید ہے کہ آپ حضرات خیریت سے ہوں گے اور آپ نے گزشتہ کام مکمل کر لیا ہوگا۔ بیٹا آج ہم لغت القرآن جز اول، لغت القرآن الجزء الاول، اس کا انشاءاللہ جو ہم سبق پڑھ رہے تھے مراجعہ، اس میں تدریب الرابع صفحہ نمبر 116 اور 17 پہ جو موجود ہے اس کو انشاءاللہ پڑھیں گے۔ مجھے امید ہے اس سے پچھلا کام آپ نے مکمل کر لیا ہوگا۔ اگر وہ کام مکمل ہو چکا ہے تو بیٹا آپ اس کو چیک کروانے کے لیے اسکول میں بھجوا دیں، جزاک اللہ خیراً۔ تو اب اپنے آج سبق شروع کرنے سے پہلے دعا پڑھ لیں۔ رب یسر ولا تعسر وتمم بالخیر وبک نستعین یا فتاح یا فتاح یا فتاح۔ جی بیٹا آپ کتابیں کھول لیجئے۔ جی بیٹا دیکھیے الدرس العاشر صفحہ نمبر 116 مراجعہ، یہ ہم پڑھ رہے تھے، یہاں تک اس سے گزشتہ ہم سبق پڑھ لیے۔ آج ہم التدریب الرابع پڑھیں گے۔ تو امید ہے آپ نے بھی کتابیں کھول لی ہوں گی۔ دیکھیے استخرج من کتابک عشرۃ افعال وعشرۃ اسماء وخمسۃ حروف۔ یہاں آپ دیکھ رہے ہیں کہ 3 قسم کے لیے آپ کو افعال لکھا ہوا ہے، یہاں آگے اسماء ہے، نیچے حروف لکھا ہوا ہے۔ تو آپ نے جو گزشتہ اسباق میں افعال پڑھے ہیں، جو اسماء پڑھے ہیں اور جو حروف پڑھے ہیں، ان کو تلاش کر کے ان میں سے 10 یہاں لکھنے ہیں۔ تو آپ اسی طرح افعال دیکھیں گے، اسماء دیکھیں گے، تو جو آپ یہ پڑھ چکے ہیں، ابھی ہم آپ کو یہ بتا دیتے ہیں کہ یہ افعال کا سبق آپ نے کہاں پڑھا تھا اور کہاں سے یہ دیکھ کے آپ مکمل کر سکتے ہیں۔ جی بیٹا یہ دیکھیے صفحہ نمبر 42 پر الدرس الرابع افعال، یعنی جو کام کر رہے ہوتے ہیں آپ، جیسے اردو میں ہم کہتے ہیں وہ چل رہا ہے، وہ دوڑ رہا ہے، وہ کھانا کھا رہا ہے، وہ پانی پی رہا ہے۔ اسی طرح ان کی عربی ہے، یہ آپ تفصیل سے پچھلے اسباق میں پڑھ چکے ہیں۔ تو ان میں سے کوئی سے بھی 10 افعال آپ اس صفحے سے نکال کے لکھ سکتے ہیں۔ یمشی وہ چل رہا ہے، یجری وہ دوڑ رہا ہے، یرکع وہ رکوع کر رہا ہے، یسجد وہ سجدہ کر رہا ہے۔ اسی طرح نیچے دیکھیے گا یاکل وہ کھا رہا ہے، یقرع وہ پڑھ رہا ہے۔ تو اسی طرح اس میں یدخل وہ داخل ہو رہا ہے۔ تو آپ اس میں اپنی مرضی سے جو بھی آپ کو بہتر لگیں تو 10 افعال آپ اس میں سے تلاش کر کے وہاں لکھ لیں گے۔ تو آپ نے وہاں سے 10 افعال تلاش کرنے ہیں اور یہاں لکھنے ہیں۔ دیکھیے 1 2 3 4 5 اور یہ 5 لائنیں، تو ہر ایک پر آپ نے عربی ہی لکھنی ہے، اس کا ترجمہ لکھنے کی ضرورت نہیں، لیکن آپ کو ان کا ترجمہ آنا چاہیے۔ جس وقت بھی آپ ویسے وہ افعال مثلا اردو میں پوچھ لیں وہ کھانا کھا رہا ہے تو اس کو کیا کہتے ہیں، تو وہ آپ کو آنا چاہیے۔ اسی طرح دیکھیے دوسرا اسماء، یہ اسم کی جمع ہے، نام کو کہتے ہیں، کسی بھی چیز کا نام جو ہم پیچھے پڑھ چکے ہیں، بہت سی چیزوں کے نام پڑھ چکے ہیں۔ مثلا قلم کو کیا کہتے ہیں عربی میں، اسی طرح پیمانے کو کیا کہتے ہیں، کتاب کو کیا کہتے ہیں، ڈیسک کو کیا کہتے ہیں۔ تو یہ جو آپ نے مختلف چیزوں کے نام پڑھے ہیں وہ آپ یہاں 10 اسماء لکھیں گے، اور میں آپ کو تھوڑا سا رہنمائی بھی کر دیتا ہوں آپ کی کہ کہاں سے ان کو دیکھ سکتے ہیں۔ جی بیٹا دیکھیے جو سب سے پہلا سبق ہے الدرس الاول، اس میں شروع سے ہی یہاں سے ہی آپ کو مختلف چیزوں کے نام نظر آ رہے ہیں، کراست، قلم، مسطرۃ۔ اسی طرح یہ آپ نے تفصیل سے پڑھے ہوئے بھی ہیں، آپ کو یاد بھی ہیں، بس آپ نے ان کو خود تلاش کر کے یہاں سے جو بھی آپ کو ان چیزوں کے نافذۃ کھڑکی، مکتبۃ کتابوں والی الماری، بطاقۃ اور سبورۃ، مساحۃ، تو آپ کوئی بھی 10 چیزوں کے نام آپ وہاں لکھیں گے۔ تو یہ کام میرا خیال ہے مشکل نہیں ہے، بہت آسانی سے کر لیں گے۔ اب ہم آتے ہیں تیسرے سوال کی طرف۔ جی بیٹا یہ دیکھیے حروف، یہاں پر آپ نے 10 حروف لکھنے ہیں جو ہم گزشتہ اسباق میں پڑھ چکے ہیں، جس میں واو پڑھا ہے، اعلیٰ پڑھا ہے۔ تو اس طرح مختلف ہم نے حروف پڑھے ہیں، وہ بھی آپ نے یہاں لکھنے ہیں۔ جی بیٹا وہاں سوال یہ تھا، آپ یہاں دیکھیے گا، سوال یہ ہے کہ آپ نے 5 حروف لکھنے ہیں۔
تو میں آپ کو بتا رہا ہوں، یہاں دیکھیے گا صفحہ نمبر 59 پہ 4 حروف ایک ہی صفحہ پہ لکھے ہوئے ہیں. دیکھیے فی میں الماء فی التورتی، پانی جگ میں ہے تو فی. دوسرا دیکھیے بالملعقتی بکر یاکل الارض بالملعقتی، چمچ کی مدد سے، چمچ سے، تو یہ بابی حرف ہے، 2 ہو گئے. آگے دیکھیں الملعقۃ والشوکۃ علی المنضدہ، علی کا معنی پر، چمچ اور کانٹے والا چمچ میز کے اوپر ہیں. کتنے حرف ہو گئے؟ 3، ایک فی، ایک با، ایک علی. تو یہ نیچے بھی بالسکین اور فی، یہ دوبارہ 2 حرف آ گئے، یہ 3 حروف ہو گئے، فی، با اور علی. اب ہم دیکھتے ہیں، اور ایک حرف ہو گیا، ایک ہو گیا واو. یہ دیکھیں واو، یہ 4 حرف ہو گئے، واو 1 2، یہ با 3 اور فی 4. اور 5واں حرف آپ کو جہاں یہ سبق پڑھ رہے ہیں اسی میں 2 صفحے پیچھے چلیں گے، دیکھیے لکھا ہوا سر الی الجنوب، جنوب کی جانب چلو. تو الا کا معنی کی طرف، تو یہ 5 حرف ہو گئے. تو یہ آپ نے یہاں سے دیکھ کر مکمل کر لینا ہے. جی بیٹا، اب ہم دیکھتے ہیں التدریب الخامس، الجہات الستہ. 6 اطراف پڑھیں گے، دائیں بائیں آگے پیچھے اوپر نیچے. اقرا وافہم واذکر معانی الکلمات المذکورۃ باللغۃ العربیہ. آپ نے ان کو پڑھنا ہے اور ان کو آپ نے اس کے عربی میں آپ نے ان کا ترجمہ کرنا ہے. مثال کے طور پہ آگے فرنٹ، اس کو عربی میں کیا کہتے ہیں؟ جی بتائیے بیٹا، سوچیں. آپ نے پڑھا ہے امام، بالکل وہاں جہاں آپ نے پڑھا تھا کہ سیڑھی جہاز سے آگے ہے، گاڑی جہاز کے پیچھے ہے. پیچھے ورا، دائیں، جی بتائیے کسے کہتے ہیں؟ آپ نے پیچھے پڑھا ہے یمین، بائیں، شمال، اوپر فوقا، یہ ابھی ہم پڑھ کے آ چکے ہیں، فوقا، نیچے تحت. تو یہ آپ نے ان کو دیکھ لینا ہے، لکھنا ہے، اور پیچھے آپ کو سارا کام مل جائے گا. اور تلاش کر کے خوبصورت کر کے خوشخط کر کے لکھیں تو یہ کام مشکل نہیں ہے. آپ نے تلاش کر کے پیچھے لکھنا ہے تو، اور اس کو آپ نے یاد بھی کرنا ہے ساتھ ساتھ، تاکہ یہ آپ کو کام لکھنے کے ساتھ ساتھ اس کی عربی کے کلمات یاد ہو جائیں. تو مجھے امید ہے یہ کام آپ کو سمجھ آ گیا ہوگا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.